حج کرو گمراہوں کو حق نہیں ملتا، تمام عمر روزے رکھتے رہو گمراہوں کو حق نہیں ملتا۔ صرف ایک ہی چیز ہے کہ جس میں گمراہوں کو حق مل جاتا ہے اور وہ ہے مجلس حسین۔ مجلس حسین وہ ہے کہ جس میں گمراہوں کو حق مل جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں مجلس حسین ہو گئی اور لوگ آئے اور سن لیا تو اتنا اثر پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنے دل میں محبت اہل بیت داخل کر لی، اور آج وہاں امام بارے ہیں اور جلوس ہے۔ بشیر ایک بات ہی کہہ دیتا ایک لفظ، یہ ایبٹ آباد میں بھی کبھی سنا تھا کہ جلوس نکلے گا، نام و نشان نہ تھا، لیکن آج وہاں امام باڑہ ہے، مجالس ہیں، عشرہ محرم ہوتا ہے اور جلوس عزاداری نکلتی۔ یہ کیا ہے؟ امام حسین کی مجلس کا اثر۔ مجلس حسین کی ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، اس کی توحید بتائی جا رہی ہے، رسول کی شان بتائی جا رہی ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، مگر مجلس حسین کی، حسین کی مجلس، یعنی ذرا غور کریں اور آپ یہاں اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حسین نے کربلا ہی میں دین نہیں بچایا، آج امام مظلوم کی مجلس دین بچا رہی ہے۔ اسی لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر حسین کا ذکر قربان نہیں کر سکتے۔ ہم اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، جانیں دے سکتے ہیں، مگر عزاداری امام حسین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ نہ چھوڑا ہے، نہ چھوڑتے ہیں، نہ چھوڑیں گے۔ دنیا کتنی کوشش کر لے کہ یہ ذکر نہ ہو، مظلوم کا ذکر نہ ہو، کیوں کہ جب مظلوم کا ذکر ہوتا ہے تو ظالم یاد آتا ہے اور ظالم سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ میرے چند جملے تھے اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان سادات کو، رتیاں سیدہ کے، کہ انہوں نے وہی ذریعہ گمراہوں کو حق پہنچانے کا اختیار کیا جس کی بنیاد بی بی زینب نے ڈالی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں پیش کروں گا آل محمد کے علوم میں سے۔ حاضرین، اصول جس سے شریعت ثابت ہوتی ہے، وہ اصول جن سے شریعت کا حکم ظاہر ہوتا ہے، وہ دلائل جن سے شریعت کا حکم ملتا ہے، وہ اہل سنت کے نزدیک چار ہیں اور ہمارے نزدیک بھی چار ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک شریعت کا حکم جس سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ چار ہیں۔ اول قرآن، دوسرے حدیث، یعنی یہ کہہ لو کتاب اور سنت، پہلے کتاب پھر سنت، اس کے بعد ہے اجماع، اس کے بعد ہے قیاس۔ یہ ہمارے بھائیوں کے اصول ہیں، پہلے کتاب پھر سنت پھر اجماع پھر قیاس۔ قیاس تب ہوگا جب اجماع نہ ملے، اجماع تب ہوگا جب سنت اور کتاب میں نہ ملے۔ جو چیز قرآن میں ہوگی بس اس پر ایمان لے آؤ، وہ کافی۔ اگر قرآن میں نہیں ملتی تو سنت کو دیکھو، حدیث رسول دیکھو، اس میں بھی نہیں ملتی تو اجماع کر لو، اجماع نہ ہو سکے تو قیاس کر لو۔ یہ ہیں چار اصول اہل سنت۔ اب پاکستان میں تو کتاب و سنت ہی رہ گئی کہ اسی سے قانون بنے گا، اور اس کے بارے میں مضامین آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں اخبارات میں۔ لیکن میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کتاب اور سنت رہ گئی، اجماع کہاں گیا، قیاس کہاں گیا؟ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ان میں ترتیب ہے۔ پہلے اللہ کی کتاب دیکھو، اس میں نہ ملے تو حدیث، اس میں نہ ملے تو اجماع۔ تو بشیر ایک بات کہتا ہے، یہ اجماع تیسرا درجہ، یہ تیسرا درجہ ہے۔ جب نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں تو تیسرا درجہ اجماع۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اجماع سے، تمام مسلمانوں کا فیصلہ
کہ حضرت ابو بکر اجماع سے خلیفہ بنے، اور اجماع تیسرا درجہ، جب قرآن میں نہ ملے حدیث میں نہ ملے تو اجماع کرو۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے نہ قرآن میں کوئی آیت ملی اور نہ رسول کی حدیث ملی۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے کسی مولوی صاحب کو یہ حق نہیں کہ کوئی آیت پڑھیں، اور حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے کسی خطیب کو یہ حق نہیں کہ وہ حدیث پڑھیں۔ اگر حدیث اب پڑھتے ہو تو سقیفہ میں کیوں نہ پڑھی؟ اب حدیث پڑھتے ہو تو سقیفہ میں کیوں نہیں بتایا کہ حضور نے فرمایا ہے ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہیں؟ کسی نے نہیں پڑھی۔ آج معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی، آیتوں پہ آیتیں مولوی صاحبان پڑھتے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصحاب کرام جب جمع ہوئے اور سقیفہ میں فیصلہ خلافت کا ہوا تو کسی نے نہ آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی، اور آج مولوی صاحبان قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور حدیثیں بھی۔ یہ کیا مقصد ہوا؟ شیعوں کو تو خامخواہ برا کہتے ہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ مولانا صاحبان جو آج موجود ہیں یہ وہ آیتیں بھی جانتے ہیں اور وہ حدیثیں کہ جو سقیفہ میں اصحاب کو بھی معلوم نہیں تھی۔ یعنی یہ عالم بنتے ہیں، معاذ اللہ انہیں جاہل سمجھتے ہیں کہ انہیں تو ملی نہیں کوئی آیت خلافت کی، یہ آیتیں پڑھنے لگے، حدیثیں بیان کرنے لگے۔ غرض یہ میں نے آپ کو اتنا بتایا کہ اصل کتاب اور سنت میرے مولا کائنات جب مجلس شورا میں بلائی گئی اور 6 آدمیوں کا شورا حضرت عمر نے مقرر کر دیا، یعنی پہلے اجماع ہوا، اب اجماع کی ضرورت نہیں رہی، اب استخلاف کہ حضرت ابو بکر اپنی بات کے لیے جس کو چاہے خلیفہ بنا دیں، انہوں نے حضرت عمر کو بنا دیا۔ اب حضرت عمر کے بعد یہ دونوں جو طریقے تھے ختم ہو گئے، اب تیسرا طریقہ آیا شورا، ایک سلیکٹ کمیٹی بنا دو 6 آدمیوں کی، یہ چن لیں۔ اب یہ تیسرا طریقہ، حاضرین جب یہ تیسرا طریقہ پیش ہوا اور اس میں علی کا بھی نام تھا، تو سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف، یہ 6 آدمی تھے، ان 6 میں جو پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا اس کمیٹی کا، وہ عبد الرحمن ابن عوف، اس کی 2 ووٹیں اور باقی 5۔ تو اس نے کہا کہ میں پہلے علی کا نام لیتا ہوں، اس سے بہتر کوئی نہیں، میں انہی کو بنانا چاہتا ہوں اور انہی کا نام پیش کرتا ہوں خلافت کے لیے، اور یہ ملک تمام سلطنت اسلامیہ ہم دیتے ہیں، انہی کے حوالے کرتے ہیں، حضرت علی کو ہم خلیفہ بناتے ہیں، لیکن 3 شرطیں۔ پہلی کتاب اللہ مان لیں، سنت رسول تسلیم کریں، اور تیسری سیرت شیخین کا یعنی ابو بکر و عمر کا جو طریقہ تھا اس سیرت کو بھی مان لیں۔ یہ 3 چیزیں پیش کی۔ علی نے جواب کیا دیا؟ اما کتاب اللہ فنعم و سنت رسول ہی فنعم، بے شک میں اللہ کی کتاب کو بھی مانتا ہوں اور رسول کی سنت کو بھی مانتا ہوں، واما سیرت الشیخین فلا، مگر میں ان دونوں کی ابو بکر عمر کی سیرت کو نہیں مانتا۔ یہ انکار کر دیا آپ نے۔ فوراً عبد الرحمن نے کہا عثمان تم بتاؤ، اس نے کہا میں تینوں کو مانتا ہوں۔ کہا بس خلیفہ ہو گئے۔ تو بشیر یہ کہتا ہے کہ علی نے سیرت شیخین کو نہیں مانا، حضرت ابو بکر و عمر کی سیرت کو نہیں مانا، اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو قبول کیا۔ اگر یہ سیرت شیخین کتاب اللہ اور سنت رسول ہی تھی تو انکار کے کوئی معنی ہی نہیں، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ تیسری چیز تھی، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے بعد یہ تیسری چیز تھی جس کو علی نے نہیں مانا۔ جب علی نے نہیں مانا ان کی سیرت کو تو تم چاہتے ہو کہ شیعیان علی مان لیں؟ جب ہمارے مولا نے نہیں مانا تم لاکھ بنا کے ان کو لاؤ، مختلف طریقوں سے سجا کے لاؤ۔ شیعہ اپنے مولا کی پیروی کریں گے جس طرح مولا نے
سیرت ان کی نہیں مانی، اتنے بڑے ملک کو ٹھوکر مار دی، مگر ان کی سیرت قبول نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ سیرت قبول نہیں کی، ملک کو ٹھوکر مار دی، یعنی ہم شیعوں کو دنیا کے مقابلے میں دین پیارا ہے، ملک چلا گیا ہے، لیکن ہم سیرت ان کی نہیں مانیں گے، نہ مانا ہے، نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے۔ یہ تھے دلائل، کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ اب میں آپ کے سامنے کتاب اور سنت یہ پیش کروں گا، بڑے غور سے سنیں۔ آج آل محمد کے علوم آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے، اور ایک شاگرد اہل بیت کا اس نے جو گفتگو کی ہے آج میں وہ سناتا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، جوانوں، نوجوانوں اور میرے بھائیوں، بڑے غور سے اس کو سن لو، اور اگر تم نے یہ یاد کر لیا تو پھر کسی چیز کے محتاج نہیں رہو گے، گمراہوں کو حق دکھا سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ ایک مناظرہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کی خدمت میں ایک شخص بہت بڑا مفتی اعظم، وہ شام اور عراق کا بہت بڑا مفتی عمرو بن عبید، وہ آیا مدینہ طیبہ مسجد میں اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ جب وہ پہنچا تو وہاں ہشام بیٹھے تھے۔ یہ ہشام 18 سال کا لڑکا، ہشام مگر شاگرد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور امام نے یہ فرمایا فَمِثْلُكَ فَلْيَتَكَلَّمْ، اے ہشام ہم تجھ جیسے کو اجازت دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے گفتگو کر لیا کرو۔ کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا درجہ کہ تم ہماری طرف سے گفتگو کرو، مناظرہ کرو، تمہیں اجازت۔ یہی ہشام مسجد میں بیٹھے تھے، 18 سال کا لڑکا۔ اتنے میں وہ مفتی اعظم آ گئے اور انہوں نے دریافت کیا، اینا جعفر الصادق، کہاں ہے وہ جعفر صادق جو شیعوں کا امام، رافضیوں کا امام کہلاتا ہے؟ میں آیا ہوں اس سے مناظرہ کرنے، یہ اس نے کہا۔ تو ہشام نے کہا کہ وہ تو اندر مسائل کے جواب لکھ رہے ہیں، تمام دور دور شہروں سے مسئلے آتے ہیں، ان کے جوابات لکھ رہے ہیں، لیکن جب تک وہ تشریف لائیں باہر تو مجھ سے مناظرہ کر لو۔ یہ 18 سال کا بچہ یہ کہتا مجھ سے بات کر لو، میں کروں گا تم سے بات۔ کہنے لگا تم سے مناظرہ، جاؤ تمہارے امام سے کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا مناظرہ نہ کرو، میں کچھ سوال کرتا ہوں جواب دے دو، میں کچھ سوال کرتا ہوں مجھے جواب دے دو۔ میں وہ سوال اور جواب پڑھتا ہوں، ایک ایک بچے سے خواہش ہے اور نوجوانوں سے ایک ایک لفظ کو یاد کر لو، اور جو ٹیپ میں آ گیا اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ پہلا سوال، 18 سال کا لڑکا، آل محمد کا غلام، امیر المومنین کا شیعہ، وہ کہتا ہے مفتی اعظم سے کہ مجھے اتنا بتا دو، صرف اب سوال سننا، یہ بتاؤ کہ ہم بندوں کے نیک اور بد کو، ہم بندوں کے فائدے اور نقصان کو ہم بندے زیادہ جانتے یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بڑے غور سے سنو، حیران ہو جاؤ گے کہ اس لڑکے نے کیا سوال کیا ہے۔ یہ بتاؤ مفتی اعظم کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ہمارا نفع نقصان، اور ہمارے نیک اور بد کو، ہمارے لیے کیا نیک ہے کیا بد ہے، یعنی کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور ہمارے لیے فائدہ کس چیز میں ہے اور نقصان کس چیز میں، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا بندے زیادہ جانتے ہیں؟ اب مفتی اعظم یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ اللہ سے زیادہ میں جانتا ہوں، مجبور ہو گیا، اس نے کہا اللہ زیادہ جانتا ہے بندوں کے لیے کیا فائدہ مند ہے کیا نقصان دہ ہے، اور کیا نیک ہے اور کیا بد ہے، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو دوسرا سوال ہشام نے کیا، اے مفتی اعظم جب اللہ زیادہ جانتا ہے ہم بندوں سے کہ ہمارے لیے اچھا یا برا کیا ہے، فائدہ اور نقصان کس میں، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے، تو اللہ نے ہمیں بتایا یا نہیں؟ کتنی دور کی بات ہی چل رہی ہے، اللہ نے بتایا یا نہیں؟ چلو اور چیزیں چھوڑ دو،
ہم اس امت محمدیہ میں ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا، ہمیں بھی بتایا یا نہیں؟ ہم بھی تو بندے ہیں، اس زمانے کے جو ہم بندے ہمیں بتایا؟ اور امتیں چھوڑو، یہ بتاؤ۔ اس نے کہا ہاں بتایا بتایا۔ ہم نے کہا کیا بتایا، کس طرح بتایا؟ تو اس نے کہا محمد رسول اللہ کو بھیج دیا، اور وہ آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ اللہ یہ کہتا ہے، یہ برا، یہ اچھا، یہ نیک، یہ بد، اس میں فائدہ، اس میں نقصان۔ حضور نے آ کر بتا دیا، سرکار تو جہاں بتا گئی۔ اس نے کہا ہمارا ایمان بھی یہی ہے، سرکار دو جہاں اللہ کی طرف سے ہمیں بتا گئے، اچھا اور برا، فائدہ اور نقصان، جس میں بتا گئے، درست ہے، ہم مانتے ہیں۔ مگر مفتی اعظم یہ بتاؤ، جب حضور تشریف لے گئے، حضور کی وفات ہو گئی، تو اب کون بتائے گا؟ اے مفتی اعظم اب یہ بتاؤ، حضور تو تشریف لے گئے، اب ہمیں کون بتائے گا نیک اور بد؟ کون بتائے گا مفید اور مضر؟ جب یہ کہا فوراً مفتی اعظم نے یہ دو لفظ کہے جو آج کل کے مفتی بھی یہی کہتے ہیں۔ کیا دو لفظ کہے کہ حضور چلے گئے تو کیا ہوا؟ کتاب اور سنت موجود ہے، کتاب اور سنت یہ بتائیں گے، کتاب اور سنت ہمیں بتائیں گے نیک اور بد، اچھا اور برا، فائدہ مند اور نقصان دہ، یہ کتاب اور سنت بتائیں گے۔ جب ان سے یہ کہوا لیا کہ کتاب اور سنت حضور کے بعد موجود، یہ بتا دے گی، تو فوراً ہشام کہتے ہیں اے مفتی اعظم جب کتاب اور سنت بتا دیتے ہیں تو تم شام سے چل کر مدینے میں مناظرہ کرنے کیوں آئے ہو؟ یاد کر لینا یہ سب چیزیں جو پڑھ رہا ہوں، تاکہ اس مجلس میں گمراہوں کو حق مل جائے۔ جب یہ کہا کہ مفتی اعظم اگر کتاب و سنت ہی بتا دیتے ہیں تو آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور ہمارے امام سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس اختلاف ہے، ان کے تمہارا جو امام کہتا ہے وہ اور ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ اور ہے۔ تو ہشام نے کہا کہ اچھا کتاب بھی موجود، سنت بھی موجود، اور پھر اختلاف ہے، تم اور طرح وضو کرتے ہو، ہم اور طرح کرتے ہیں، تم اور طرح نماز پڑھتے ہو، ہم اور طرح پڑھتے ہیں، تم کسی اور کو کس کو امام مانتے ہو، ہم کچھ اور امام مانتے ہیں، اختلاف ہے؟ کہا ہے۔ تو اب ہشام کا تیسرا سوال کہ جب کتاب اور سنت میں اختلاف ہے، کوئی کچھ معنی کر رہا ہے، کوئی کچھ معنی کر رہا ہے، ہر ایک اپنے الگ الگ معنی کرتے ہیں، تو یہ مان لو کہ اللہ کی طرف سے کتاب اور سنت کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھائے اور اختلاف دور کرائے۔ یہ مان لو، مفتی اعظم نے مان لیا یہاں کتاب و سنت میں اختلاف ہے، ہر ایک معنی الگ الگ کرتا ہے، اختلاف ہے۔ تو اب ہشام یہ کہتا ہے کہ جب کتاب اور سنت میں اختلاف ہو گیا، فروع دین میں، اصول دین میں، معلوم نہیں کتنے اختلافات، کتاب اور سنت بھی موجود اور اتنا اختلاف موجود امت میں، پھر اس اختلاف کو کیوں کر دور کرو گے؟ یہ چوتھا سوال، یہ اختلاف دور کیسے ہو؟ رفع اختلاف کے لیے کیا انتظام کیا ہے اللہ نے؟ کتاب و سنت ہے مگر اختلاف، بتاؤ پھر اس اختلاف کو کون دور کرے گا؟ تمہارے اور مانے ہمارے اور، سنت تمہارے اور ہمارے اور، جب اتنا اختلاف ہے تو اس کا علاج بتاؤ مفتی اعظم کہ اس اختلاف کو دور کون کرے گا؟ امت مسلمہ میں وحدت لانے کے لیے کون ہے وہ جو اختلاف دور کر کے ایک معنی پر جمع کر دے؟ بتاؤ وہ کون ہے؟ گھبرا گئے، کہنے لگے ہاں میں مانتا ہوں اختلاف تو ہے۔ تو یہ سامنے کا پھر اس اختلاف کو رفع کون کرے گا؟ تو غصے میں آ کے کہتے ہیں تم بتاؤ کون رفع کرے گا؟ تم بتاؤ اس آپس کے جھگڑے اور اختلاف کو کون رفع کرے گا؟ ہشام نے کہا اس اختلاف اور جھگڑوں کو امت کے وہ رفع کرے گا جو عالم کتاب بھی ہو اور عالم سنت بھی ہو۔ جب یہ لفظ کہے تو مفتی صاحب فرماتے میں بھی عالم ہوں کتاب کا، میں بھی عالم ہوں سنت کا۔ تو ہشام نے کہا آپ کتاب کے عالم ہیں، کتاب کے عالم ہیں، تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، آپ عالم ہیں تو جواب دیں۔
ہشام نے آیت پڑھی وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، آسمانوں میں جو کچھ غائب پوشیدہ، ہم سے پوشیدہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب کا سب، والارض اور جو زمین اور زمین کے اندر پوشیدہ ہے وہ سب کا سب اس کتاب میں موجود۔ تو اگر آپ عالم کتاب کے تو بتا آسمانوں پہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ بتاؤ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ آسمانوں کا تو علم اس کتاب میں موجود ہے۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ مجھ میں آسمان اور زمین کے علوم موجود۔ اور سنو مفتی صاحب، یہ کتاب کہتی ہے، کتاب وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہ کتاب یعنی اللہ کی کتاب، یہ قرآن کہتا ہے کیا کہ کل کائنات کی ہر شے کا علم اس کتاب میں موجود۔ تو کیا آپ کائنات کی ہر شے کو جانتے ہیں؟ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کی ہر خشک چیز اور ہر تر چیز کا اس کتاب میں علم ہے۔ جب کل کائنات کا اس میں علم ہے، آسمانوں کا غیب، زمینوں کا غیب سب موجود، تو آپ عالم ہیں، کائنات کا آپ کو علم ہے؟ کہنے لگے ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لائے تو یہی ذکر ہو رہا تھا کہ ایسا عالم کہاں ملے گا؟ جب مفتی نے کہا ایسا عالم کہاں جو کائنات کا علم رکھتا ہو، آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہو، ایسا عالم کہاں ملے گا؟ تو ہشام نے اشار الی الامام، اشارہ کیا یہ میرا امام، یہ عالم کائنات ہے۔ ادھر یہ کہنا تھا کہ اس نے دیکھا امام کی طرف، جب امام کی طرف دیکھا تو امام نے مفتی اعظم کو دیکھ کر کہا اے مفتی اعظم، میں تجھے بتاؤں کہ کس دن تو نے سفر کا ارادہ کیا تھا، اور اے مفتی اعظم میں تجھے بتاؤں کہ تو نے اپنے سفر میں کن کن لوگوں کو ساتھ لیا، ان لوگوں کے نام، ان کی ولدیت، ان کی سکونت بتاؤں؟ اور گھبرایا۔ پھر آپ نے کہا اے مفتی اعظم میں تجھے بتاؤں کہ تو نے کیا کیا چیزیں سفر میں ساتھ رکھی، راشن کیا کیا تھا بتاؤں؟ اور اے مفتی اعظم یہ بھی بتاؤں کتنے اونٹ تھے، کتنے گھوڑے تھے؟ اور اے مفتی اعظم چل میں تجھے یہ بھی بتا دوں کہ کس جگہ تمہارا قافلہ اترا اور پانی نہیں ملا۔ جب یہ بیان کیا امام نے، وہ دیکھ دیکھ کے کہنے لگا معلوم ایسا ہوتا آپ ہمارے ساتھ تھے، اور آپ تو ہماری نیت بتا رہے، ارادہ جو ساتھ رہنے والا بھی نہیں بتا سکتا۔ تو پوچھتا ہے مفتی اعظم کہ یہ علم آپ کو کہاں سے آیا، یہ اتنا علم آپ کو کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا انا عالم کتاب اللہ، میں حاضرین جب اس نے یہ سنا کہ عالم کتاب اللہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو کائنات کا علم رکھتا ہو، آسمانوں کا غیب اور زمینوں کا غیب جانتا ہو، کیونکہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اب بشیر ایک لفظ کہتا ہے، اور اس بات کو غور سے سنیں، میں اللہ کی کتاب سے بات کرتا ہوں۔ اے اللہ کی کتاب، تیرا دعویٰ ہے کہ آسمانوں کا غیب بھی تجھ میں موجود، زمینوں کا غیب بھی تجھ میں موجود، اور تیرا دعویٰ ہے ہر خشک و تر کا علم تجھ میں موجود، اور تیرا دعویٰ ہے کل کائنات کا علم تجھ میں موجود۔ مگر اے قرآن یہ تو دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ثبوت کیا ہوا؟ یہ تو تیرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ ترجمان القرآن اور تفسیر قرآن لکھنے والوں یہ تو دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اور آج یہ چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ اے قرآن اگر میرا مولا علی نہ ہوتا اور ممبر پر آواز نہ دیتا، پوچھ لو جو پوچھنا چاہو، تو تیرا دعویٰ ہی دعویٰ رہ جاتا، ثبوت نہ ملتا۔
گمراہوں کو حق ملتا رہے. اب دوسری بات کہتا ہوں، اور باتیں چھوڑیے، مجلس حسین ہے یہ. کیسا ذکر کسی ملک کا یا بادشاہوں کا یا یہ کیا نام ہے الیکشن کا یا فلاں یا آزادی، چھوڑو ان چیزوں کو. بڑے بڑے بنی امیہ آئے اور گئے، بڑے بڑے بنی عباس آئے اور گئے. آج نہ فرعون رہا نہ نمرود، تو جو آج ہے یہ بھی چلا جائے گا اور آ جائیں گے. ہاں یہ تو آتے ہی رہتے ہیں. تو ضرور ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے وہ کوئی ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، بنی امیہ ہوں، بنی عباس ہوں. موت تو پیچھے پیچھے ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ یہی رہے گا، نہیں، معلوم نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. موت آتی. دیکھیے ہمارے یہاں یعنی اسلامی جماعت بڑی مشہور، اور ان کے یعنی ان کے مرید کتنے ہوں گے، اور وہ جماعت کے امیر. لیکن آپ کو معلوم ہے جب موت آئی تو کہاں آئی؟ غسل کے لیے پانی کہاں کا ملا، اور کفن کے لیے کپڑا کہاں کا ملا. تو اللہ نہیں دیکھتا کہ کہاں موت دے گا، کیا معلوم کس کو کہاں موت آئے گی. تو آپ گھبرائے نہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا محافظ ہے. کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں حاکم اسلام ہوں. حاکم اسلام سوا معصوم کے کوئی نہیں ہو سکتا. کیا اللہ خطا کاروں کے ہاتھ میں اسلام دے دے گا کہ جو چاہو کو جھوٹ بولتے رہو؟ کیا یہ ایسا کہے گا خدا؟ بلکہ حضور نے تو یوں سمجھایا. ایک حدیث ہی پڑھ دوں، بعض من یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا جا رہا ہے. کیوں؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور جھوٹ بولتے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے لعنت اللہ للکاذبین، جھوٹوں پہ لوگ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، قرآن لعنت کرتا جا رہا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا جاتا ہے. یہ حدیثیں اور سب موجود ہیں، یہ اسلام نے بتایا. اب میں آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. یہ میں اس لیے جلد جلد پیش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں، ورنہ آیت، ترجمہ، تفسیر، دلائل، واقعہ اس کے لیے 1.5 گھنٹے سے کم ممکن نہیں ہے. لیکن آخر میں ترجمہ اور کچھ 2 چیزیں بیان کر دوں گا. اب سنیے، کچھ زندیق آئے، کچھ گروہ زندیق، اور وہ گروہ شریعت ہیں، وہ اور ان کے ساتھ عیسائی مل گئے. اور عیسائیوں نے آ کے، یہ مدینے کا واقعہ ہے 5ویں امام کا، عیسائی آ گئے اور عیسائیوں نے آ کر کہا کہ تمہارا جو نانا ہے رسول، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی ثبوت ہے؟ تمہارے نانا کی نبوت کا کوئی ثبوت ہے؟ تو اس عیسائی کو میرے امام نے جواب دیا کہ ہاں ثبوت ہے. وہ کیا؟ کہ جو عیسیٰ کے پاس تھا. تو وہ پوچھتا عیسیٰ کے پاس کیا؟ تو امام نے کہا بتاؤ تم نے عیسیٰ کو کیوں مانا؟ تو کہنے لگا وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے. تو آپ نے کہا میرے نانا کے پاس عیسائی آئے اور انہوں نے میرے نانا سے کہا تھا کہ ہمارا عیسیٰ مردے زندہ کرتا، بیماروں کو شفا دیتا تھا. آپ اگر نبی ہیں تو ہمیں اپنی نبوت کا ثبوت دیں. تو تجھے معلوم ہے کہ ان تمام عیسائیوں کے ساتھ حضور نے کیا بات کی اور کیا گفتگو ہوئی؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا سن، وہ تمام عیسائی آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، یہ ثبوت ہے نبوت کا. میرے نانا نے یہ کہا کہ تمہارا عیسیٰ مردہ سامنے رکھ کر زندہ کرتا تھا. تم بتاؤ اپنے قبرستان کے مردوں کو کہ کن کن کو زندہ کرانا چاہتے ہو؟ میں نہیں جاؤں گا، علی کو بھیجے دیتا ہوں، یہ زندہ کرتا جائے گا. کو بھیجے دیتا ہوں. چنانچہ حضرت علی کو ساتھ بھیجا اور قبرستان میں گئے، پرانا قبرستان. اب عیسائیوں نے کہا ہمارے فلاں فلاں مردے کو زندہ کر دو. علی نے کیا لفظ کہ توجہ، علی نے نام لیا، فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، نسب اس کا پورا نام لے کر کہا کہ مجھے رسول نے، جو اللہ کا حبیب ہے، اس رسول نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے
کہ میں اس رسول کا پیغام تمہیں پہنچاؤں، لہذا جس کا میں نام لیتا جاؤں تم آؤ باہر نکلو اور زندہ ہو کر ان عیسائیوں کو بتاؤ کہ تمہارا تو نبی سامنے مردہ رکھ کے زندہ کرتا تھا اور میرا نبی پیغام بھیج دیتا ہے اور زندہ کر دیتا ہے۔ تو کہنے لگے وہ عیسائی کہ وہ جو تمہارے نانا کے علوم تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفا دیتے تھے، وہ سارے علوم تمہارے نانا کے کہاں گئے؟ تمہارا نانا کتنا علم رکھتا تھا؟ تو میرے 5ویں امام نے بتایا، اوے عیسائیو سنو، جتنے علم سارے نبیوں کو ملے وہ سارے علوم میرے نانا کو ملے، اور اتنے علوم ملے میرے نانا کو کہ ان نبیوں کو ایک قطرہ بھی اس کا نہیں ملا۔ تو اس نے کہا کہ پھر وہ علم کہاں گئے؟ توجہ، وہ علوم کہاں گئے تمہارے نانا کے؟ تو میرے مولا نے یہ لفظ کہے، نحنو ورثۃ رسول اللہ، ہم وارث ہیں اپنے نانا کے علوم کے۔ تو وہ کہے بے شک ہم اپنے نانا کے علوم کے وارث ہیں۔ جب یہ لفظ سنے اس نے تو اب وہ کیا کہتا، یہ میں پڑھ کہاں سے رہا ہوں؟ تمہاری سب سے بڑی کتاب کافی، اس میں موجود ہے، حدیث پڑھ لو۔ میرات العقول علامہ مجلسی انہوں نے اس کی شرح کی ہوئی ہے، جاؤ پڑھ لو اور اپنی وہابیت کو دور کرو۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا کہ اے عیسائیوں، وہ سارے علوم جو نانا کو حاصل تھے ہم اہل بیت کو حاصل ہیں۔ تو وہ عیسائی کہتے ہیں اتقدرو، توجہ وہی لفظ پڑھ رہا ہوں جو حدیث میں ہے، اتقدرو ان تحیی الموتى، کیا تم قادر ہو مردوں کو زندہ کرنے پر؟ وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَحِ وَالْأَبْرَصِ، اور تم قادر ہو بیماروں کو، اندھوں کو، مبروسوں کو شفا دو، تم قادر ہو مردے زندہ کرنے پر؟ فقال، ہمارے امام نے کہا نعم بإذن اللہ، ہم قادر ہیں، اللہ نے تو ہمیں اذن دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اذن حاصل ہے ہمیں، ہم قادر ہیں۔ تو اب اس وقت ایک نابینا بیٹھا تھا، مادرزاد، آپ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ وہ تمام علوم ہمارے پاس ہیں۔ دیکھو یہ نابینا مادرزاد، آپ نے کیا کیا؟ نام اس کا عبداللہ تھا، آپ نے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر کہا کیا دیکھ رہے ہو تم؟ کچھ نظر آیا؟ تو کہنے لگا وہ عبداللہ کہ اے نبی کے نواسے، یبن رسول اللہ، اس وقت تمہارے ہاتھ پھیرنے سے میں تمام شہر دیکھ رہا ہوں، تمام شہر کے مکان دیکھ رہا ہوں، مکانوں کے کمرے دیکھ رہا ہوں، کمروں میں جو صندوق ہے وہ دیکھ رہا ہوں، اور صندوقوں میں جو کچھ ہے وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ لفظ کہے اور اس نے دیکھ کر بتایا، وہ عیسائی کہنے لگے بے شک تمہیں اپنے نانا کے علوم حاصل ہیں۔ دیکھیے ہاتھ پھیرنے سے وہ غیب کی چیزیں جو کمروں میں صندوقوں کے اندر بند، وہ صرف ہاتھ کی برکت سے دیکھ رہا ہے، اور جس کا ہاتھ ہے اسے کہتے وہ علم غیب ہی نہیں جانتے تھے۔ یہ تو ہاتھ میں ان کے تاثیر۔ جس وقت یہ گفتگو ہوئی انہوں عیسائیوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تم بے شک اپنے نانا کے علوم کے وارث ہو، ہمیں کلمہ اپنے نانا کا پڑھا دو، مسلمان ہو کر گئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ہم مجلسوں میں بیان کرتے ہیں اور سننے والے اپنی گمراہی کو دور کر کے حق لے کر جاتے ہیں۔ اللہ ان مجلسوں کو اس جگہ اسی طرح امام کے ظہور تک جاری رکھے اور اس نسل میں اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ تو میں نے مجلس کے فضائل بیان کر دیے، اب آیت سنو اور آیت کا ترجمہ۔ ابھی وقت ہے حاضرین، ترجمہ پہلے یہ ہے، چند جملے مختصر۔ قل اے رسول کہہ دو، قل کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے قدم بقدم چلو۔ کیا مانے ہوئے؟ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو۔ کیا مانے نکلے حاضرین؟ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو، یعنی اللہ کے پیچھے نہ جاؤ، میرے پیچھے چلو۔ کیوں کہ اگر مجھے چھوڑ کر اللہ کے پیچھے گئے تو پتہ نہیں وہ تمہارا اللہ کون سا ہوگا۔
یہودیوں والا ہوگا، عیسائیوں والا ہوگا، وہ تو تمہارا قیاسی اللہ ہوگا. لہذا اگر لا الہ الا اللہ لینا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلو. حاضرین، اس آیت نے ایک مسئلہ واضح کر دیا کہ توحید میں جتنے اختلافات ہیں، یہودیوں کا بھی خدا ہے، عیسائیوں کا بھی، زرتشتیوں کا بھی، ہندوؤں کا بھی، سکھوں کا بھی، آریوں کا بھی، ہر ایک نے اپنا اپنا ایک خدا مانا ہوا ہے. توحید میں جھگڑا، اس توحید کے جھگڑے کو کس طرح دور کرو گے؟ کیا طریقہ ہے؟ کون سا اللہ مانتے ہو؟ اور مسلمانوں، اگر تم نے رسول کو چھوڑ دیا تو بتاؤ تمہارا لا الہ الا اللہ کون سا ہے؟ بتاؤ اللہ تمہارا کون؟ نہیں بتا سکتے. اس لیے اللہ نے کہا کہ فاتبعونی، جاؤ میرے رسول کی پیروی کرو. تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. کیا مانے ہوئے؟ کہ لا الہ الا اللہ ہمارا عیسائیوں والا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً پڑا محمد الرسول اللہ، یعنی مانے یہ ہوئے کہ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے. بھائیو، توحید کا جھگڑا ختم. اب ہمارا اللہ کون ہے؟ کون سا اللہ مانتے ہو؟ محمد الرسول اللہ. جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں اللہ بتایا وہ اللہ ہم مانتے. جھگڑا ختم ہو گیا توحید کا. اب محمد الرسول اللہ تم نے پڑھا تو مسلمانوں، محمد الرسول اللہ میں اختلاف ہو گیا. کون سا محمد؟ کون سا محمد مانتے ہو؟ نور والا یا خاکی مانتے ہو؟ وہ جو علم غیب رکھتا ہے یا وہ جو جاہل ہے؟ وہ مانتے ہو جو طیب و طاہر ہے یا وہ جس کے آپریشن کر کے گندگی نکالی گئی؟ کون سا محمد مانتے ہو؟ بتاؤ. لا الہ الا اللہ ہمارا وہ جو محمد الرسول اللہ نے بتایا. اب محمد الرسول اللہ میں اختلاف، بتاؤ کون سا محمد مانتے ہو؟ ہم شیعہ تو فوراً کہہ دیتے ہیں. اور حضرت علی نے کیا بتایا؟ ہم کس محمد کو مانتے؟ تمام انبیاء جو جتنے گزر گئے ان کے نمائندہ عیسیٰ، اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے 12ویں امام کے پیچھے اور ان کے قدموں میں سر رکھیں گے جب سجدے میں جائیں گے. کل انبیاء کا نمائندہ عیسیٰ 12ویں امام کے قدموں میں جب نماز پڑھے گا، سجدے میں جائے گا تو اس کا سر اس جگہ ہوگا جہاں امام کے قدم. تو میرے سنی شیعہ بھائیو، تم سب نے مانا ہے عیسیٰ نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے. جب عیسیٰ جیسا نبی جو رسول بھی، اولو العزم بھی، وہ پیچھے نماز پڑھے گا 12ویں امام کے، تو اس کا سر 12ویں امام کے قدموں میں ہوگا. امام آگے اور وہ پیچھے. جب تم نے سب نے یہ لکھا ہے تو مجھے بتاؤ، جب 12ویں امام کو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہ پڑھا سکا تو جو نبی بھی نہیں، امام بھی نہیں، اولو العزم بھی نہیں، اس نے پہلے امام کو کیسے پڑھا تھی؟ بس چند جملے حضور سرکار دو جہاں کے متعلق کہہ کر ختم کرتا. آپ کی شان کس طرح بتائی علی نے، بس یہی ایک واقعہ پیش کروں گا. اہل سنت نے لکھا ہے کہ ابی ابن کعب، بڑے غور سے سنو، حضرت ابی ابن کعب صحابی، اہل سنت کے یہ صحابی وہ ہیں ابی ابن کعب. ابی ابن کعب یہ وہ صحابی ہے کہ جو تراویحوں کا پہلا امام ہے. نام یاد رکھنا اس کا، ابی ابن کعب تراویحوں کا پہلا امام. بڑا قاری، بڑا یعنی آواز بلند، تو اس کو انہوں نے چنا حضرت عمر نے. یہی ابی ابن کعب، یہ ابی ابن کعب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضور کا زمانہ. حضور نے دیکھا ابی ابن کعب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور فرمایا یا ابی ابن کعب الیہ، اے ابی ابن کعب ادھر آؤ، ادھر آؤ. حضور نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر حکم دیا ادھر آؤ. اس نے سن لیا اور نماز جلدی جلدی ختم کی اور ختم کر کے حضور کے پاس پہنچا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر میں حاضر، حضور کیا حکم ہے؟ حضور نے غصے میں کہا انی دعوتک فلم تجبنی، میں نے بلایا کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں جواب دیا؟ کہنے لگا کنت اصلی، حضور میں تو نماز پڑھ رہا تھا. حالانکہ حضور نے دیکھ کر بلایا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. جب اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے فرمایا اے ابی ابن کعب، جو نماز تو پڑھ رہا تھا کس نے سکھائی تھی؟ یہ نماز تجھے کس نے سکھائی تھی؟ کہنے لگا انت علمتنی،
حضور آپ ہی نے سکھائی تھی. تو حضرت فرماتے جو بات بتائی تھی اس پر ایمان لے آیا, اور جس نے سکھائی وہ بلاتا رہا اور آیا ہی نہیں. جب یہ کہا اس کے بعد امام فرماتے حضور اما قرأت القرآن, اور قاری قرآن نہیں پڑھا, تو نے یہ سورہ انفال کی آیت نہیں پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً دوڑو, فوراً جس حالت میں ہو دوڑو. کیا نہیں پڑھی یہ آیت؟ تو کہنے لگا مجھے آج پتہ لگا هذه الآیت تدل علی قطع الصلاۃ بدعوۃ النبی. آج مجھے پتہ لگا کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جب نبی بلائے نیت توڑ دو, مسلح پھینک دو, دوڑو نبی کی طرف. میں آج سمجھا. وہ نہیں سمجھ سکا کہ نماز نبی کا ماننا ایمان ہے. اگر نبی کا ماننا وہ ایمان سمجھ لیتا تو دوڑتا, وہ نماز کو چھوڑ دیتا. اس آیت نے بتایا کہ عمل بدلا جا سکتا ہے, عمل چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. حضور کا ماننا ایمان, نمازیں پڑھنا عمل. اگر ایمان نہیں تو بے ایمانوں کی نماز ہی کوئی نہیں. یہ تو ایک صحابی کا واقعہ. علی کو بھیجا ایک دیہات میں, جب علی واپس آئے نماز کا ارادہ کیا کہ جماعت میں شامل ہو جاؤں, مگر جماعت ہو چکی تھی. علی پہنچے اور کہا یا رسول اللہ میں گیا تھا اور آپ کا پیغام پہنچا کر آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اجلس یا علی بیٹھو. علی بیٹھ گئے. جب علی بیٹھ گئے تو حضور نے کیا کیا؟ علی بیٹھے کس طرح؟ دو زانون جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. حضور نے فوراً علی کے زانو پہ سر رکھا اور پاؤں پھیلا دیے. نیند آ گئی. محبوب کا زانو مل گیا, نیند آ گئی. اور محبوب کا بستر مل جائے تو نیند آ جاتی ہے. نیند آ گئی. علی نے دیکھا نماز کا وقت جا رہا ہے, اندھیرا ہونے لگا اور سر حضور کا زانو پر ہے. علی نے کیا کیا؟ توجہ, مسلمانوں تم نے رسول کو نہیں پہچانا. علی نے کیا کیا؟ سر ہلا ہلا کے نماز پڑھ لی اشاروں میں. نہ کھڑے ہوئے, نہ رکوع کیا, نہ سجدہ کیا, اشاروں میں نماز پڑھ لی. جب حضور کی آنکھ کھلی پوچھا اے علی نماز پڑھ لی؟ کہا یا رسول اللہ اشاروں میں پڑھ لی. کیا مانے ہوئے؟ علی نے نماز کو تبدیل کر دیا مگر نبوت میں تبدیلی نہیں آنے تھی. نماز عمل ہے, عمل, اس میں تبدیلی کر دی. نہ قیام کیا, نہ قعود, نہ رکوع کیا, نہ سجود, اشاروں میں پڑھ دی مگر حضور کے سر مبارک میں تبدیلی نہیں لائے, نہیں ہٹایا. کیوں کہ نبی پر ایمان ہے, اور یہ نبوت پر ایمان یہ ثبوت ہے کہ میں نے جو نماز لی ہے اسی نبی سے لی ہے. اگر اس نبی پر ایمان نہ رہا تو نماز باطل. تو علی نے بھی یہ بتا دیا کہ نبوت افضل ہے نماز سے. اب دو لفظ کہتا ہوں, او سنی اور شیعہ بھائیو, حقیقت نماز کیا ہے؟ آخری لفظ, حقیقت نماز کیا ہے؟ تم نے کہیں نماز دیکھی؟ چیلنج دے رہا ہے بشیر, بتاؤ تم نے کبھی نماز دیکھی؟ مجھے بھی دکھاؤ. نماز دیکھی؟ نماز ہی نہ دکھانا. میں نمازی کو دیکھنا نہیں چاہتا, مجھے نماز دکھا. تو کوشش کر بتا نماز کہاں ہے. مجبور ہوگا, اور جو بشیر کہتا وہ ماننا پڑے گا. کہاں ہے نماز؟ حضور کھڑے ہوئے, حضور کمر تک جھکے, حضور نے سر زمین پر رکھا, اٹھے پھر جھکے, بیٹھے پھر کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہوئے کچھ پڑھتے رہے, کمر تک جھکے یعنی رکوع, کچھ پڑھتے رہے, سجدے میں گئے, سر رکھا, کچھ پڑھتے رہے, پھر بیٹھے, کچھ پڑھتے رہے, پھر بیٹھ کر کچھ پڑھا اور پڑھ کے کہہ دیا صاحب ہذہ الصلاۃ, یہ ہے نماز. کیا سمجھے نماز؟ نماز کیا بنی؟ حضور کا قول اور حضور کا فعل. کچھ کہتے گئے, کچھ پڑھتے گئے, نماز بن گئی. جن کے حرکات و سکنات سے نماز بنی وہ افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو پڑھتا کون؟ قول کس کا, فعل کس کا؟ قول و فعل نبی کا نام نماز. قول و فعل نبی کا نام نماز. اور اگر نبی نہ ہوتا تو قول و فعل نہ ہوتا, قول و فعل نہ ہوتا تو نماز نہ ہوتی. نماز قربان نبی پر, نبی کا نماز سے کیا مقابلہ؟ نبی نہ ہوتا تو نماز کا وجود ہی نہیں. تمہیں شک ہو رہا ہے نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر, اللہ نہیں. کیا سمجھے؟ نماز اللہ نہیں ہے, تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو نماز اللہ کا ذکر ہے, اللہ نہیں. اور محمد اللہ کا نبی ہے.
اور وہ نبی نہ ہوتا تو یہ ذکر نہ بتاتا. لہذا نبی افضل ہے. اور یہ پھر حضور نے موقع مل گیا تو بتایا. مسجد میں آپ سجدے میں تھے اور امام آ گیا, شہزادہ آ گیا اور وہ پشت پر سوار ہو گیا. ادھر وہ پشت پر سوار ہوا اور حضور سجدے میں سبحان توجہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ نہیں پڑھ رہے ہیں. 3 مرتبہ پڑھ چکے. حسین پشت پر سوار. پھر آگے بڑھنے لگے, پھر پڑھتے رہے. 10 دفعے پڑھا, 20 دفعے پڑھا, 30 40 50 60 70 72 دفعے پڑھا. جب حسین اتر گئے تو سر اٹھایا. بتاؤ حسین میں تبدیلی کیوں نہیں کی, نماز میں تبدیلی کیوں کر دی؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز حسین سے افضل نہیں. نماز بدلی جا سکتی ہے اور امامت نہیں بدلی جا سکتی. حسین میں کوئی تبدیلی نہیں. اب دوسری بات کہتا ہوں اور اس کے بعد چند جملے اور اس کے بعد میرے عزیز مشائخ آپ کو خوب سنائیں گے. میں یہ 2 جملے کہتا ہوں میرے تمام مسلمان بھائیوں سنی اور شیرو. حضور نے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہہ لیا. آگے بڑھتے رہے. 10 مرتبہ کہا. حسین نہیں اترے. آخری جملے حسین نہیں اترے. نہیں اترے حسین. 20 مرتبہ کہا نہیں اترے. 30 مرتبہ کہا نہیں اترے. اب حضور دیکھ رہے نہیں اترے. ابھی حسین نہیں اترے. ابھی حسین نہیں اترے. 50 دفعے کہا حسین ابھی نہیں اترے. 60 دفعے کہا حسین ابھی نہیں اترے. یہاں تک 70 مرتبہ, یہاں تک کہ 72 مرتبہ کہا. جب 72ویں مرتبہ کہا حسین اتر گئے. حضور نے سر اٹھایا. مجھے سچ بتاؤ حضور کو علم نہیں تھا کہ ابھی نہیں اترے, ابھی نہیں اترے, ابھی نہیں اترے؟ بتاؤ. اور جب علم تھا کہ ابھی نہیں اترے, کہتا جا رہا ہے رسول سبحان ربی الاعلی حسین ابھی نہیں اترے, نہیں اترے, اور وہ کہتے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. نماز اللہ کی ہو رہی ہے,